السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے محمود غزنوی کا ایک واقعہ طالب علم کے بارے میں۔ تو دیکھیے، محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں جو نہایت ایماندار، متقی اور غازی تھے۔ یہ غزنی کے بادشاہ تھے اور وہیں سے اپنے ہندوستان میں بھی آ کر آپ نے بادشاہی کی۔ چنانچہ محمود غزنوی کو اپنے بارے میں یہ شک تھا، چونکہ ان کے والد کا نام تھا سلطان ناصر الدین سبکتگین۔ سلطان ناصر الدین سبکتگین یہ ان کے لڑکے تھے محمود غزنوی۔ محمود غزنوی کو کسی نے کہا کہ سلطان ناصر الدین تمہارے والد نہیں ہیں، بلکہ تم ان کے غلام ہو، تم ان کے بیٹے نہیں ہو، تمہارے وہ اصلی والد نہیں ہیں۔ لیکن سلطان ناصر الدین سبکتگین ان کو بہت مانتے تھے۔ محمود غزنوی کو کسی اینگل سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، لہٰذا محمود غزنوی کو تو پورا یقین تھا کہ میں ناصر الدین سبکتگین کا ہی بیٹا ہوں، لیکن لوگوں کے کہنے پہ ان کو شک ہو گیا کہ میں سلطان سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا، اس کی جستجو میں وہ رہنے لگے۔ دوسری بات یہ تھی، تین چیز پہ ان کو شک تھا، یعنی تین چیز کو یہ جاننا چاہتے تھے۔ ایک تو میں واقعی ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، دوسرا کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث پہ شک تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اس حدیث پہ ان کو شک تھا کہ انبیاء کے طالب علم جو ہے اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس حدیث پہ ان کو شک تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جہاد ہم کرتے ہیں، دشمنوں کو زیر کر کے اسلام اس میں نافذ ہم کرتے ہیں، پھر علماء کیسے وارث انبیاء ہو سکتے ہیں؟ وارث انبیاء تو بادشاہ کو ہونا چاہیے۔ ایک اس پر جو ہے ان کو شک تھا، اور تیسرا یہ جاننا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا، اس کو بھی جاننا چاہتے تھے۔ بڑا جستجو رہتا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا۔ چنانچہ اسی جستجو میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ ان کا کام یہ رہتا تھا کہ دن میں یہ حکومت کرتے تھے اور رات میں گشت کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے کہ ہمارے رعایا کیا کرتے ہیں، بھیش بدل کے وہ گھومتے تھے۔ تقریباً یہ ہر مسلمان بادشاہ کا، جو اچھے بادشاہ تھے، ان کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ گھوم پھر کے پبلک کی خبر رکھتے تھے کہ جنتا کس حال میں ہے، رعایا کس حال میں ہے، پھر اس کے سدباب کرتے تھے وہ۔ تو ایک دن یہ گشت کر رہے تھے، مشل بردار ان کے آگے آگے تھا اور یہ پیچھے پیچھے گشت کر رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ ایک جگہ جب پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ اس حلوائی کی دکان میں روشنی جل رہی ہے، لالٹین یا جو شکل رہی ہوگی اس زمانے میں، وہ روشنی جل رہی تھی، اور ایک طالب علم اس کی دکان کے باہر، اس کی دکان جو تھی اس کے باہر وہ کتاب لے کے کھڑا تھا اور اس کو پڑھ رہا تھا، اور ایک لائن کو دو چار بار پڑھ کے پھر پیچھے اندھیرا میں آ کے اس کو یاد کرتا تھا۔ پھر جب وہ لائن ان کو یاد ہو جاتا تھا تو پھر وہ جو ہے روشنی میں جا کر کے پھر دوسرے لائن کو دیکھ کے اس کو دو چار بار ریپیٹ کر کے پھر پیچھے آ جاتا تھا اندھیرے میں۔ اس نظارہ کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔
کھڑے ہو کے وہ دیکھنے لگے کہ یہ بچہ آخر ایسا کرتا کیوں ہے۔ پھر یہ بچہ غریب ہے، ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس کے دیا میں تیل نہیں ہے گھر میں، تو وہ یہ یہاں آ کے پڑھتا ہے، لیکن یہ بچہ بار بار وہاں سے ہٹتا کیوں ہے۔ پھر خیال آیا کہ اوہ اس لیے ہٹتا ہوگا کہ وہ حلوائی کہیں اس پر غصہ نہ جائے کہ تم میری دکان پہ کیوں آ کے کھڑے رہتے ہو، یاد کرتے ہو، اسی لیے یہ بچہ ایسا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ پہنچے اس بچے کے پاس، بچے کو بلائے، پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرے اور پوچھا بیٹا یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے وہی بات بتلایا کہ میں غریب ہوں، میرے گھر میں جو ہے مجھے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں تیل جلاؤں، تیل سے روشنی کروں، لہٰذا حلوائی کی دکان پہ میں آ کے اور اپنا سبق یاد کرتا ہوں، صبح میں جا کے استاذ کو سناتا ہوں، پھر وہاں سے اس لیے میں ہٹ جاتا ہوں کہ حلوائی مجھ پر بگڑنے نہ لگے، بولنے نہ لگے، اسی لیے میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اس طالب علم پہ رحم کھا کے وہ مشل جو تھا وہ اس کو دے دیا کہ یہ لو، مشل بردار سے کہا کہ یہ مشل، شاہی مشل اس کو دے دو، اور شاہی خزانہ سے اس کے مشل کا میں تیل ڈالنا چاہیے۔ اس بچے کا پتہ پوچھ لیا، نام پوچھ لیا، اور اس کو کہہ دیا گیا، اور شاہی خزانے سے اس کے مشل میں تیل ڈالا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ طالب علم تو گھر چلا گیا خوشی خوشی، محمود غزنوی بھی وہیں سے لوٹ گئے۔ گھر میں جا کر جب آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے جب سوئے بستر پہ، تو خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اے سلطان سبکتغین کے بیٹے، تم نے جو وارث انبیاء پر رحم کیا، اس کے بدلے اللہ رب العزت تم کو جنت عطا کرے گا۔ اب تینوں چیز کے بارے میں جو ان کا جستجو تھا، جو جاننا چاہتا تھا، وہ سب ایک ہی جھٹکے میں ان کو معلوم ہو گیا۔ جب ان کی نیند کھلی تو فوراً جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ان کو بیک وقت تینوں چیز معلوم ہو گئی۔ اسی لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو یہ خواب بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ کے رسول کا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم خواب میں میری زیارت کرو تو سمجھو کہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ میری ہم شکل شیطان نہیں بن سکتا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ یہ بہت خوش ہوئے، اور ان کو ایک ہی جھٹکے میں سب معلوم ہو گیا، اس لیے کہ ان کو جو شک تھا کہ میں سلطان سبکتغین کا بیٹا ہوں یا نہیں، تو انہوں نے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اے سلطان ناصر الدین سبکتغین کے بیٹے، تو رسول اللہ تو غلط نہیں کہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناصر الدین کا بیٹا کہا، چنانچہ یقینی بات ہو گئی کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ تم نے جو وارث انبیاء پہ رحم کیا، مطلب یہ کہ تم نے جو طالب علم پہ رحم کیا، وارث انبیاء پہ، علماء پہ رحم کیا، عالم پہ، تو ان کا وہ شک بھی دور ہو گیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور وارث انبیاء علماء ہی ہو سکتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے فرمایا۔ اور تیسری چیز جو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تم کو جنت عطا کرے گا، گویا کہ جنت میں جانے کی بھی سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو دیکھیے، جو لوگ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو گے تو تم پر آسمان والا بھی رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے، آمین۔